اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے کل توحید کی بحث کی تھی، اسلام کے متعلق آپ کو بتایا تھا، تو آج میں توحید پر واضح روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ وحدت، سب سے پہلے ہم جس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے وحدت۔ وحدت ایک عقائی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کی وحدت کہلاتا ہے، یعنی کہ وحدت مطلقہ۔ انگلش میں سمجھیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایبسلیوٹ وننس، اس کو بولتے ہیں وحدت۔ پھر ہم چلتے ہیں آگے مزید وحدانیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا تصور جب نظریہ، فلسفہ اور فکر یعنی کہ تھیوری، فلسفی اینڈ تھاٹس میں ڈھل جائے تو اسے وحدانیت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب توحید کی بحث کی طرف آتی ہوں۔ جیسا کہ میں بیان کر رہی تھی ویورز، واحد عددی کا مطلب ہے 2 کے آدھے حصے کو واحد عددی کہا جاتا ہے۔ اور واحد جنسی کی طرف اب آتے ہیں۔ واحد جنسی جو ہے نا، وہ اپنی جنس کے اعتبار سے واحد کو کہا جاتا ہے۔ مطلب حیوان ایک جنس ہے، اور جنس جیسے شیر، گائے، بکری۔ شیر گائے نہیں ہو سکتا، گائے بکری نہیں ہو سکتی، یہ واحد جنس ہے۔ اور واحد نوعی کی طرف اب آتے ہیں ہم۔ واحد نوعی جو ہے وہ اپنی نوع کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے۔ مثلاً حیوان کہیں انواع کے ہیں، یعنی کہ ہنہنانے والا گھوڑا، چیرنے پھاڑنے والے چیتے۔ اس اعتبار سے یہ بھی اپنی مشترک عقائی نہیں رکھتے، یعنی کہ یکتا ہیں اپنے اعتبار سے یہ بھی۔ اب مزید توحید پر بحث کی جائے تو اللہ کے لیے جو توحید استعمال ہوتا ہے لا محالہ تسلیم کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، یہ ہے توحید کی تقرار۔ یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ پیارے سننے والوں، اگر ہم توحید پر مزید روشنی ڈالیں تو توحید کی آئمہ عقائد و کلام کی روح سے مزید بنیادی اقسامات میں سے چند ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، توحید فی الربوبیت۔ نمبر ایک میں نے بیان کیا توحید فی الربوبیت۔ نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں، توحید فی الالوہیت۔ نمبر 3، توحید فی الاسماء والصفات، توحید فی التحریم۔ نمبر 4 ہے یہ، اور نمبر 5 ہے توحید فی الاحکام۔ چلیں ہم مزید روشنی ڈالتے ہیں، توحید فی الربوبیت کیا ہے؟ ویورز، توحید فی الربوبیت کو توحید اثبات کہا جاتا ہے۔ در حقیقت توحید فی الربوبیت سے مراد یہ ہے اللہ کے واحد الوجود ہونے پر اور اس کی وحدت مطلقہ پر ایمان لایا جائے، یعنی کہ اس امر کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک رب اور پروردگار ہونے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ توحید کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، پروردگار اور مدبر الامور جاننے اور ماننے سے عبارت رکھتی ہے۔ پیارے سننے والوں، اب میں دوسری قسم کی طرف آتی ہوں، یعنی کہ توحید فی الالوہیت۔ توحید فی
الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ الہی ہونا، یعنی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی کہ معبود ہونا۔ صرف اسی کی ذات اس قابل اور لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی پرستش کی جائے، یعنی کہ عبادت میں اللہ کو یکتا جاننا توحید فی الالوہیت ہے، یعنی کہ الہی ہونے کی صفت۔ اب میں تیسرے کی طرف آتی ہوں، تو توحید فی السماء والصفات۔ اس میں یہ تکرار ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد و یکتا ہے، اسی طرح اسماء و صفات اور افعال کے اعتبار سے بھی واحد و یکتا ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بے مثل ہے، اسی طرح اس کے خاص اسماء و صفات اور افعال میں بھی کوئی بھی اس کا شریک و مثیل نہیں، یعنی کہ وہ بے مثل مثال ہے۔ توحید فی التحریم سے کیا مراد ہے؟ توحید فی التحریم سے مراد یہ ہے کہ نظر یعنی منت اور تحریمات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، یعنی کہ آپ اللہ سے بڑھ کے کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ توحید فی الاحکام جو کہ آخری قسم ہے اس تقرار میں، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ توحید فی الاحکام سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کی طرف سے عطا کردہ احکام شریعت کو مانا جائے، یعنی کہ بذریعہ وحی اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری گئی امتوں اور ان کے رسولوں پر جو احکام نازل کیے، وہ احکام جو ہے ان کی تعمیل کی جائے، اور وہ احکام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ تصور کیے جائیں۔ یہ ہے توحید فی الاحکام۔ تو پیارے سننے والوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ توحید کی بھی کتنی آگے ضد ہے، کتنی تکرار ہے اس کے اندر۔ صرف یہ مان لینا کہ ہم تو صرف معمولی سا علم رکھتے ہیں نا دین کے حوالے سے، صرف یہ جان لینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، یہ توحید نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اسلام کی سمجھ دوں گی، تو میں اپنی طرف سے پوری میری کوشش ہے کہ آپ کو توحید کے اوپر ہی جب ہم ڈسکس کریں گے نا، تو سننے والوں آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید ہوتا کیا ہے۔ توحید کی بس یہ